بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ویڈیو بڑے بوجھل دل کے ساتھ بنا رہا ہوں اور اس میں یقینی طور پر جذبات بھی شامل ہیں، احساسات بھی شامل ہیں، حقیقت بھی اس میں موجود ہے، افسوس اور رنج و غم، الم، غصہ، آپ جو بھی اس کو نام دیں، کہ اقوام متحدہ جیسے ادارے کے انسانی حقوق کے سربراہ کو یہ کہنا پڑا کہ ہم چاند تو نہیں مانگ رہے، ہم صرف جنگ بندی مانگ رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اقوام متحدہ جس کا قیام ہی اسی لیے عمل میں لایا گیا کہ دنیا میں اگر ممالک کے مابین یا درمیان کوئی تنازع ہو تو اس کو حل کیا جائے، لیکن ایک لاچار، بیمار، اپاہج ادارہ ہے، اور ظاہر ہے اس کی سب سے زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ امریکہ کرتا ہے، امریکہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور امریکہ اس قتل عام میں باقاعدہ شریک ملزم ہے، پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل کی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو کہنا پڑا، جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ ہیں مارٹن گرفٹس، ان کو یہ دوسری مرتبہ یہ کہنا پڑا کہ ہم چاند نہیں مانگ رہے، ہم جنگ بندی چاہتے ہیں یا جنگ بندی مانگ رہے ہیں۔ عموماً مجبور، لاچار لوگ مانگتے ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے، اور جو طاقتور ہیں دنیا میں، اب آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا بھر کے جو مسلمان ممالک ہیں 56 وہ خاموش ہیں، عوام مظاہرے کر رہے ہیں اپنے طور پر، اور رسمی احتجاج، رسمی مذمت، یہاں تک کہ کسی چیز کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا۔ جن ممالک کی، مسلمان ممالک کی تجارت ہے اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے اپنی تجارت بند نہیں کی۔ میں اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں یہ ذکر کر چکا ہوں، بہت سے مسلمان ممالک ہیں جن کی اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ ٹریڈ ہے دو طرفہ، لیکن وہ ٹریڈ بند نہیں کی گئی، نہ سفیروں کو واپس بھجوایا گیا، سوائے شاید ایک اردن نے اپنے اسرائیل کے سفیر کو بے دخل کیا ہے، اور باقی ویسٹ اسرائیل کے ساتھ ہے اس قتل عام میں، شریک ملزم نہیں، مجرم ہے۔ اور اب تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ 12,000 سے زائد فلسطینی مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں، جن میں نے کچھ اعداد و شمار اپنے پاس نوٹ کر کے رکھے ہیں۔ 5,000 بچے، 3,300 خواتین شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 30,000 یعنی 30,000 سے بھی زیادہ ہے، اور میڈیا ذرائع کے مطابق 1,800 بچوں سمیت تقریباً 4,000 فلسطینی لاپتہ ہیں، اور متعدد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ اچھا، یہ وہاں پر ضروری نہیں کہ تمام مسلمان ہی ہیں، غیر مسلم بھی وہاں پر ہیں، اور جو الشفا ہسپتال ہے اس پر اس قدر حملے کیے گئے ہیں کہ اب وہاں پر گنتی کے کوئی 8-10 مریض رہ گئے ہیں، زخمی ہیں، اور کوئی 2-4-5 ڈاکٹرز رہ گئے ہیں، یا تو لوگ مر گئے۔ اور گزشتہ روز کی خبر ہے کہ جو آئی سی یو میں جو لوگ تھے وہ آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے، جو وینٹیلیٹرز نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر گئے، جو حاملہ خواتین تھیں وہ زچگی کے دوران اللہ کو پیاری ہو گئیں، معصوم بچے۔ آپ یقین کیجئے کہ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ آپ اس طرح کی تصاویر نہیں دکھا سکتے، ورنہ وہ تصاویر، وہ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے۔ ایک تاریخی حقیقت جو آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے سعودی عرب نے 32 ممالک کا ایک اسلامی اتحاد بنایا تھا کہ کسی مسلمان ملک پر حملہ کیا گیا تو یہ اتحاد جو ہے وہ اس کے خلاف، اس کی دفاع میں آئے گا۔ لیکن اس اتحاد نے کیا کیا؟ اس اتحاد نے یمن میں قتل عام کیا۔ جو فلسطین میں آج اسرائیل کر رہا ہے وہ سعودی عرب نے یمن میں کیا۔ اسی طرح بچے بلک کر، سسک کر جان دیتے رہے، ان پر بمباری کی جاتی رہی، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ میڈیا
پر اس کا بلیک آؤٹ تھا، بمباری، میزائل، اور پھر اس کے بعد بھوک، افلاس، بیماری سے بچے جو ہیں وہ مرے. اسی طرح خواتین بھی، اور ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یمنی جو اس میں جاں بحق ہوئے یا شہید ہوئے. کس نے کیے؟ سعودی عرب نے. کس نے کیے؟ اسی اسلامی اتحاد نے، 32 ممالک اسلامی اتحاد نے. آج وہ کدھر ہے؟ 32 ممالک کا اسلامی ممالک کا اتحاد، جس کے سربراہ ہمارے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف تھے یا ہیں. وہی راحیل شریف جنہیں دوران آرمی چیف جو ان کی مدت تھی سعودی عرب کی جانب سے ایک طیارہ تحفے میں دیا گیا تھا. تحفہ کیا، رشوت، وہ ان کی ذات کے لیے نہیں تھا لیکن وہ پاکستان آرمی کے لیے تھا، لیکن بالا اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. لیکن یہ ہوتا ہے مفاد کہ جب آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو پھر اس کے بعد آپ دوسرے کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اور اب تو یہ دنیا میں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب نیتن یاہو نے صاف طور پر سعودی عرب، UAE، قطر، بحرین، کویت، ان ممالک سے صاف طور سے، یعنی عرب ممالک سے صاف طور پہ یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے اسرائیل میں اشتعال آ جائے. صرف 2 ممالک ہیں جو کسی حد تک آگے جا کر، یا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایران مدد بھی کر رہا ہے، ایک ایران اور ایک ترکی ہے. قطر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو ہوتے ہیں نا وہ صلح کروانے والے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، لوگ اپنے ملکوں کے وزیر اعظموں کو للکار رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں پبلکلی، لیکن یہ جو اسلامی ممالک ہیں خاموش ہیں. مذمت، یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں. وہاں پر خوراک کی ترسیل نہیں ہو رہی. اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں، جب تک ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جاتا، یعنی کہ ان کا نسل کشی نہیں کی جاتی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان اپنے بچے بہت پیدا کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے اور ہم اقلیت میں ہو جائیں گے. تو وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو رہا ہے. اور اقوام متحدہ، ظاہر ہے وہ امریکہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، انہوں نے بھی رسمی طور پر یہ کہہ دیا کہ ہم جنگ بندی. اور بھائی دنیا، آپ ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں، یہی اگر کوئی کمزور اسلامی ملک ہوتا جو اس طرح کی، تو وہاں پر ابھی تک اقوام متحدہ کی فورسز آ جاتی. ایسٹ تیمور میں کیا ہوا آپ کو یاد ہے؟ وہاں پر فوری طور پر اقوام متحدہ کی فوجیں چلی گئیں کیونکہ وہ کرسچن آبادی کا ملک تھا، اور فوری طور پر اس کو آزاد کروا دیا گیا انڈونیشیا کے جو ساتھ تھا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کوسوو میں کیا ہوا. دنیا کی اور بہت سی مثالیں ہیں. فوری طور پر اقوام متحدہ کی عام فوج وہاں پر پہنچ جاتی ہے، لیکن یہاں سب خاموش، انتظار کر رہے ہیں. حالانکہ یہودیوں کا اگر قتل عام کیا گیا، ان کی نسل کشی کی گئی، تو یورپ میں کی گئی، ہٹلر نے، نازیوں نے کی، مسلمانوں نے تو نہیں کی. مسلمانوں نے تو یہودیوں کو پناہ دی. آج اس پناہ کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ لیکن اب میں کیا کہوں کہ 56 اسلامی ممالک میں سے یہ 56 اگر ایک جگہ ہو جائیں، 50 بھی 30 بھی ایک جگہ ہو جائیں اور ایک مرتبہ اسرائیل کو خبردار کر دیں، پاکستان سمیت، کہ سٹاپ اٹ. لیکن نہیں، ہمت کو کون لائے، کہاں سے لائے؟ کیونکہ ہم ان کے 10 نگر ہیں. یہ جتنے عالمی مالیاتی ادارے ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، اس پر ان کا قبضہ ہے. آج پاکستان کہے کہ جناب ہم فلسطینیوں کی ایز اے ریاست ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، اپنے فوج وہاں پر بھیجتے ہیں ان کی دفاع کے لیے، تو پاکستان کو بھی معلوم ہے کہ اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا، اس کے نتائج کیا ہوں گے. IMF کہے گا کہ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے. $70 کروڑ کے لیے، $70 کروڑ کے لیے ہم IMF کے آگے ہاتھ باندھ کے ایک مرتبہ پھر بجلی اور گیس جنوری میں مہنگی کرنے کا ان سے وعدہ کر کے تو انہوں نے سٹاف لیول کا ایگریمنٹ کیا ہے. $70 کروڑ کے، میرا خیال ہے محمد بن سلمان کا کوئی ایک کشتی ہوگی یا کوئی ایک جزیرے پہ کوئی محل ہوگا. لیکن وہ بات وہی ہے کہ یہ حمیت، ہماری غیرت، میں تو سمجھتا ہوں سو نہیں رہی، مر گئی ہے. کیونکہ اگر سو بھی رہی ہوتی تو اب تک تو جاگ جانا چاہیے تھا. لیکن یہ غیرت مسلمان ممالک کے حکمرانوں کی، میں عوام کی بات نہیں کر رہا،
مسلمان ممالک کے حکمرانوں کی غیرت مر گئی ہے، اور جو چیز مر جائے اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ بس پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنا خاص معجزہ کرے، تبھی اسرائیل، میں نیست و نابود کی بات نہیں کرتا، تبھی اسرائیل کو کوئی سبق سکھایا جا سکتا ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ کے بندوں میں تو اتنی سکت اب نہیں ہے، اگر سکت ہے بھی تو ان کا دل اور گردہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو للکار سکیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔